جوان اولاد اپنی ان خواہشات کا اظہار اپنے دوست سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے کیوں نہیں کر رہا؟ بچی ہے تو وہ اپنی ماں سے کیوں نہیں کہہ رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے والدین اور اولاد کے درمیان کچھ غیر ضروری فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتے ہیں۔ بڑی اہم وجہ بتا دی آپ نے۔ سب سے اہم وجہ یہ جی، یعنی والدین اور اولاد کے درمیان ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذوالفقار علی، اسکردو ٹی وی کی خصوصی نشست محرم الحرام کے حوالے سے۔ قبلہ شیخ مبارک عارفی صاحب جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مذہبی اسکالر ہے اور ساتھ ہی ساتھ خود بہت ہی اہم شعبے اور پیشے کے ساتھ منسلک ہے، استاد ہے، معلم ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نباز ہیں سماج کے، آپ مسائل کے حوالے سے ادراک رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پہ ہم بات بھی کرتے ہیں سماج میں، اور ان مسائل کے حل کی طرف ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسانی فطرت میں 3 چیزیں ہیں قبلہ، جیسے کہ بھوک ہے، خوف ہے اور جنس۔ تو جنسی مسائل بھی اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں، عموماً ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج کی یہ خصوصی نشست رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے نہ صرف اس مسئلے پہ بات کریں بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے، چونکہ نوجوانوں کی جو کثیر تعداد ہے اس وقت اسکردو ٹی وی کے توسط سے ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بنیادی طور پہ کیا ہے، جنسی مسائل، اور اس کا حل کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ بھی بتا دیں گے، فقہا کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ قبلہ بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی ذوالفقار صاحب، آپ نے معاشرے کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ نے ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی ہے، بہت شکریہ۔ اور آپ کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ حقیقت یہی ہے کہ اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر نہ صرف گفتگو نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ اس پر گفتگو سننے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہے۔ یعنی معاشرہ ذہنی طور پر اس کو سننے کے لیے اگر کوئی عالم، کوئی اسکالر اگر اس پہ گفتگو کرنا بھی چاہے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محراب و منبر سے یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی آنکھیں بند رکھنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا، چونکہ یہ مسئلہ ایک، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ ایک فطری مسئلہ ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، اسی طرح جو جنسی مسئلہ ہے یہ ایک انسانی فطری مسئلہ ہے، جنسی خواہش ہے، بالکل جنسی خواہشات جو ہے یہ انسان کی جسمانی بلوغت کے ساتھ ساتھ اس میں ابھار اور اس میں اضافہ یہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس پہ آنکھیں بند رکھنا اور اس موضوع کو یعنی بالکل چھوڑ دینا، اس پہ توجہ نہ دینا، یہ یقیناً اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس پہ ڈسکس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اس کی لمٹ کا، حلال و حرام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑی سی مختصراً جو ہے ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یعنی انسان والی بحیثیت باپ، بحیثیت سربراہ گھر، خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی
بھوک کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے، جی یا اسی طرح ان کے لباس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں وہ معاشرے میں دوسرے بچوں کی طرح اس کے لباس میں کمی بیشی تو نہیں ہے، تاکہ وہ شرمندگی نہ ہو، احساس کمتری نہ ہو. یعنی ہر چیز کا والدین جو ہے لباس سے لے کے، خوراک سے لے کے، حتیٰ کہ تعلیم سے لے کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک پہلو ہے جو شاید والدین کے ذہن سے بھی محو ہو چکا ہے کہ میری اولاد کو، میرے بچے کو، میری بچی کو دیگر ضروریات کے ساتھ یہ بھی ایک فطری ضرورت ہے، اسے پوری کرنا، اس کی تکمیل کے لیے بھی سوچنا چاہیے. بالکل میری ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ معاشرے میں یہ چیز یعنی قطعاً ڈسکس نہیں ہوتی، بیان نہیں ہوتا، اور بیان کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ کہیں لوگوں کا اس پہ سخت قسم کے رد عمل نہ آئے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آپ نے جب ہماری توجہ اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کرائی ہے تو ہم کوشش کریں گے اس پہ چند نکات اپنے سامعین تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، بالکل فطری ضرورت ہے. اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فطری ضرورت ہے، مثلا اکثر ہمارے جوان پوچھتے ہیں سر شادی کی کیا عمر ہے، کس عمر میں شادی کرنی چاہیے. تو یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو شادی کی عمر ہے یہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. یعنی شریعت نے، دین نے آپ کو یہ نہیں کہا، ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس عمر میں شادی کریں، بلکہ تکوینی کا مطلب فطری، یعنی انسان اپنی فطرت میں کب پانی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. آپ کو بھوک کب لگتی ہے؟ مگر اگر آپ سے مجھ سے پوچھا جائے، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پانی کب پئیں گے، تو سادہ سے جواب ہے جب پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گا، ہاں تو اس وقت پانی پیا جاتا ہے. تو یہ جو شادی کی ایج ہے، شادی کی عمر ہے، یا اکثر ہمارے نوجوان جو نسل ہے وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کالج میں، اسکولوں میں. تو اس کا کلیئر یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کی طرف سے اس پہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں دیا ہوا، قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تکوینی اس کی عمر ہے، فطری اس کی ایک ایج ہے کہ انسان بھوک پیاس کی طرح اس کو سمجھا جائے. جب بھی انسان محسوس کرے کہ اب یہاں سے مجھے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، یہاں سے آگے اگر میں نے شادی نہ کی تو میں گناہگار ہو سکتا ہوں. ہاں، تو وہاں سے آگے شریعت کا حکم ہے کہ پھر انسان کو وہاں سے آگے شادی کا سوچنا چاہیے، شادی کے لیے اقدامات کرنا چاہیے. پہلا نقطہ یہ ہے. اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جوان جو ہے، خصوصاً نوجوان نسل جو ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے وہ اپنے اندر جو ہے اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات شدت سے محسوس کرتے ہیں، جس کا اظہار وہ بس اوقات اپنے دوستوں سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے سامنے بیان کرنے سے وہ ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں اس مسئلے کو لے کے. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جیسے مثلاً ہمیں اگر پیاس لگے اور ہم اپنے گھر والوں سے نہ کہیں، کسی دوست سے جا کے کہیں یا مجھے پیاس لگی، یا بھوک لگے اور بندہ اپنوں سے کہے بغیر جو ہے کسی دوست سے جا کر کہے یار مجھے بھوک ہے، تو بالکل اسی طرح آپ اس مسئلے کو بھی لے لیں کہ انسان کو یہ مسئلہ جو ہے سب سے پہلے اگر محسوس ہوتا ہے والد یعنی اولاد، نوجوان طبقہ جو ہے کہ اب یہاں سے آگے مجھے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شرم نہ کرے. اس میں حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین میں بعض حیا کو ممدوح، بعض حیا کو مذموم قرار دیا ہے. حیا ممدوح
قابل ستائش ہیں، کچھ حیا ہے جو انسان میں ہونا چاہیے، اور کچھ حیا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک اظہار حق ہے۔ اظہار حق پہ بندے کو حیا نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اظہار حق پہ بندے کو حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب انسان اندر سے پیاس سے مر رہا ہو اور بندہ جو ہے نہ خود پانی پینے کے لیے کوئی قدم اٹھائے نہ کسی سے کہے، اور اگر بندہ پیاسا ہو تو یہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ لیکن ذوالفقار صاحب، آپ کی توسط سے میں اپنے سامعین جو ہمارے جوان حضرات ہیں، خواتین و حضرات ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً اس مسئلے کی طرف والدین کی توجہ بھی مبذول کرانا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے، سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچہ یا ایک بچی، جوان اولاد اپنی ان خواہشات کا اظہار اپنے دوست سے کرتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ سے کیوں نہیں کر رہا؟ بچی ہے تو وہ اپنی ماں سے کیوں نہیں کہہ رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، والدین اور اولاد کے درمیان کچھ غیر ضروری فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتے ہیں۔ بڑی اہم وجہ بتا دی آپ نے۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے، یعنی والدین اور اولاد کے درمیان ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، جو فاصلہ ہے ابھی۔ جی، اور تربیت میں بھی اہم ترین، اولاد کی تربیت میں اہم ترین عنصر جو ہے نا وہ دوستی کو قرار دیا ہے۔ یعنی باپ بحیثیت دوست۔ بالکل جی، باپ جو ہے سب سے بہتر اور سب سے پہلا دوست بچے کا جو ہے باپ ہونا چاہیے، اور سب سے بہتر اور سب سے پہلا دوست بچی کے لیے اس کی ماں ہونی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیزیں جو وہ اپنے دوستوں سے شیئر نہ کر سکے وہ بھی والدین سے شیئر کریں، ہونا تو یہ چاہیے۔ یعنی اس لیول پہ جا کے والدین اولاد کا اعتماد جیتے، اولاد کے ساتھ اس قدر فری ہو جائے، قریب ہو جائے۔ بس اوقات ہوتے ہیں کچھ والدین بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ نہ اس کی کہ والد اولاد کی کہنے کا انتظار کرتے، بلکہ وہ اپنے قریب دوست کے احساسات تک کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن اس کو ہم ہمارے معاشرے کی بدنصیبی یا بدقسمتی سمجھے، ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو اپنے اندر سے جو ہے شادی کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، بچی ہے تو وہ اپنی ماں سے بات کرنے سے ڈر لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے کہیں اور جا کر اور طریقے سے اظہار کر لیتے ہیں۔ اب اس کا جو نقصان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی اگر ایک بچہ یا ایک بچی یا ایک جوان اپنے والدین کو کہے بغیر جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اس کا ایک نقصان کا سب سے بڑا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دوست جو ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ایک کہاوت میں بڑا مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے، مس گائیڈ ہوتا ہے ان کا، ان کے اس ضرورت اور احساس ضرورت کو لے کر ہو سکتا ہے بس اوقات دوست نما افراد جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، یا ہو سکتا ہے اس کو اسی کو بیس بنا کر اس کو غلط ٹریک پہ لگا دے، چونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز شدت سے اس کو احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میں آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 5,000 چاہیے، جتنی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کی ضرورت سے بس اوقات ہو سکتا ہے کہ میں ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ اور انسان کی یہ جو ضرورت ہے، جب انسان اپنے والدین کو کہے بغیر کسی اور سے شیئر کرتے تو اس کا امکان بہت زیادہ رہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے اس ضرورت کو اپنے لیے غلط استعمال کرتے ہیں، اب جس کا نتیجہ پھر بعد میں معاشرے میں فساد کی شکل میں، گناہ کی شکل میں، پھر وہ مختلف جرائم کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔
اور اس حوالے سے جو دوسرا مسئلہ ہے اپنا ذوالفقار صاحب، جی قبلہ، وہ یہ کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شادی جو ہے ہمارا اصل موضوع ہے، وہ میں نے جیسے ابھی آپ سے عرض کیا کس عمر میں ہونی چاہیے، جی شادی کب کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی، شادی کی عمر فطری ہے، یہ کوئی تشریعی نہیں ہے. جی جب انسان کو بھوک پیاس کی طرح اس ضرورت کا اپنے اندر سے احساس ہو جائے تو انسان کو چاہیے اس کے لیے قدم اٹھائے، اس کی طرف قدم بڑھائیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، شادی کے لیے صرف جنسی بلوغت کافی نہیں ہے، اچھا، بلکہ شادی چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے. جو انسان اپنے سر لیتا ہے. تو جنسی بلوغت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اس کی عقلی بلوغت بھی ضروری ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں صرف جنسی ضرورت کے پیش نظر بسا اوقات لوگ شادیاں کرا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ 3 بچوں کے باپ اور ماں ہونے کے باوجود بھی اس کے خیالات اب بھی بچگانہ ہوتے ہیں. وہ ہے باپ، یعنی جسمانی طور پر بالکل غیر ذمہ دار والدین. اب دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں والدین ہی غیر ذمہ دار ہو تو ان کے پیدا ہونے والے بچوں کا کہاں سے ذمہ دار وہ پھر وہ ایک بہت بڑا ایک اور معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے والدین کا، یا والدین نہ کہوں، نوجوان کا، ایک جوان کا جو ہے اس کی شادی کی جو ایج ہے جہاں اس کی جنسی بلوغت اس میں ضروری ہے، وہاں جنسی بلوغت کے ساتھ ساتھ اس کا عقلی کسی حد تک، یہ نہیں کہ کمال کے انسان وہ پہنچ جائے، اس پہ تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک ضروری حد تک کہ جو وہ اپنے گھر چلا سکے. اور اس میں ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں، جیسے کہ مثلا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شادی میں باپ کی، خصوصاً بچی کے حوالے سے یہ ہے کہ باپ کی رضامندی شرط ہے. کبھی سوچا ہے یہ کیوں ہے؟ بچی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ باپ کی رضامندی شرط ہے نا، آپ نے بھی سنا ہے، بالکل ہے، فقہی مسائل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اب میری طرف توجہ فرمائیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ کسی جو ہے کہ ہاتھ مانگنے جاتے ہیں، منگنی کے لیے جاتے ہیں، رشتے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جو بچی کا باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہونے والے داماد کو جانچتے ہیں. توجہ کریں، بہت اہم مسئلہ ہے. یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ شرط اس لیے رکھی ہے چونکہ بچی کا باپ بچی کی شادی ہونے تک بچی کی کفالت کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی عزت و ناموس کا وہ ذمہ دار ہے. اب وہ چونکہ بچی خود اس عقل کے اس درجے پر نہیں ہوتا کہ وہ یہ جان سکے کہ ہونے والا شوہر کیا اس لیول پہ ہے جو میرے باپ کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے. اب توجہ کریں، بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے. جی ہاں بالکل. گویا باپ جو کچھ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا اس کی کفالت کے حوالے سے، اس کی عزت و ناموس کی، یعنی باپ جو ہے ایک طرح سے مکمل بچی کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہونے والا داماد اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو وہ تحفظ دے سکے جو اس کے باپ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کے باپ نے دیا ہوا ہے. یقیناً. تو اس حوالے سے میں نے جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک بچے کا شادی کے لیے جنسی بالغ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بچے کا کسی حد تک فکری بلوغت بھی کیا ہے اس میں بہت ضروری ہے، اور بچی کا بھی کسی حد تک فکری بلوغت کا ہونا کیا ہے بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں شادی کے حوالے سے. ایک اور چیز جو اس کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ اور آپ کے توسط سے، آپ کی میڈیا کی توسط سے، اسکردو ٹی وی کی توسط سے، خصوصاً والدین کے لیے، جی والدین دیکھیں ایک عرصہ تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک عرصہ نہیں بلکہ والدین کے لیے جب تک اس کی اولاد، والدین کے لیے جب تک وہ باب ہے، جب تک وہ زندہ ہے، اس کی اولاد اس کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں، کسی بھی عمر میں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ اس کو چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن یہی مسئلہ چھوٹا سمجھنے کا جو مسئلہ ہے وہ آ کر شادی پہ بھی بہت بڑے نقصان دیتے ہیں انسان کو۔ کیوں؟ ماسٹر کر رہا ہے بچہ، باپ سمجھتا ہے ابھی بچہ ہے، بچی نے ایم کی ہے، باپ سمجھتا ہے ابھی کیا ہے، بچی ہے۔ یہ جو بچہ سمجھنا، چھوٹا سمجھنا ہو سکتا ہے کچھ عنوان میں، کچھ پہلو کے اعتبار سے درست ہو، لیکن ہر اعتبار سے کیا، مثلا میں فرض کرتا ہوں میرا بچہ بالغ ہے، ٹھیک ہے، وہ اب سیکنڈ ایئر 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہے میرا بچہ، کیا میں اس کو بچہ کہنے سے اس کی جنسی جو ہیجان ہے، ہاں، کیا اس میں کمی آئے گی؟ کیا وہ 10 سال کے بچے کے برابر آ جاتے ہیں؟ قطعاً نہیں آتے۔ نہیں جی بالکل۔ تو والدین کی توجہ اس مسئلے کی طرف ہمیشہ دھیان جو ہے اس مسئلے کی طرف، اس معاملے میں وہ فارمولہ درست نہیں ہے، بالکل قطعاً غلط ہے، ہاں، بلکہ دھوکہ دے جاتے ہیں انسان کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے باپ بچہ کہہ رہا ہے اور بچہ کئی بچوں کے باپ بننے کی صلاحیت میں آ چکا ہوتا ہے۔ ابھی یہ دیکھو بہت بڑا مسئلہ ہے، ہاں، بالکل اسی طرح والدین جو ہے نا اپنی بچی کو بچی کہہ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کئی بچوں کی ماں بننے کی صلاحیت کراس کر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے والدین کو بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس کو بچہ کہنے سے وہ بچہ بنتا نہیں ہے، بہت سارے پہلو کے اعتبار سے۔ تو والدین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا یا ہم جو ہے، ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ہر اعتبار سے ہمیشہ کے لیے بچہ سمجھنے کا جو سلسلہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ، میں کہوں گا بڑا موضوع ہے، اور اس میں یقیناً سماجی قدغنیں بھی ہے اور رسم و رواج بھی ہے، ان میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، بالکل، جس کی وجہ سے بھی لوگ شادی کرنے کو یا شادی کے حوالے سے بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو آپ کا بہت شکریہ، اس اہم مسئلے کی طرف آپ نے تفصیلی بات کی۔ ناظرین کرام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور قبلہ مبارک عارفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔